بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر کے حوالے سے اس سے پہلے ہم لوگوں نے علامہ اقبال کی سوانح پر بات کی۔ آج نصاب میں شامل ان کی ایک نظم ترانہ ہندی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کا متن پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہم وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو دور درد نہاں ہمارا۔ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے اردو میں شائع ہوئے: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور اربغان حجاز۔ پہلا جو شعری مجموعہ ہے بانگ درا کے نام سے، جو 1924 میں شائع ہوا، یہ نظم اسی میں شامل ہے جس میں انہوں نے وطن سے محبت کی بات کہی ہے۔ آئیے ہم تشریح پر آتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ترانہ اقبال نے اس وقت لکھا تھا جب وہ ایک وطن پرست انسان تھے، اور جب وہ باہر کا سفر نہیں کیا تھا یورپ کا، اور ہندوستان سے بہت محبت تھی ان کو، اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان 2 ملکوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کا ایک مشن تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے مار بھگانا ہے اور اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دینا ہے۔ ایک محب وطن شاعر کی حیثیت سے ان کا ذہن ان اشعار میں ہر نوع کے اختلافات اور تعصبات سے پاک نظر آتا ہے۔ ان کے ذہن میں بنیادی مسئلہ صرف اور صرف انگریزوں کی غلامی کا تھا، چنانچہ اشعار میں کہیں کہیں اس طرح اشارے بھی ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان ایسا وطن ہے جو ساری دنیا سے اعلیٰ اور خوبصورت ہے، اس کو گلستہ تصور کیا جائے، باغ کی طرح تصور کیا جائے تو ہماری حیثیت اس میں رہنے والے بلبل جیسی ہے جو خوشیوں کے موقع پر نغمے گایا کرتی ہے۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر ہم سفر میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں، تب بھی دل میں وطن کی محبت رہتی ہے، موجزن رہتی ہے، فوراً دل لگا رہتا ہے کہ وطن سے واپسی کیسے ہو جائے۔ یعنی پردیس میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو وطن میں محسوس کرتے ہیں، یا اس طرح کا دل لگا رہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے وطن پہنچ جائیں۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ یقیناً یہ بات قابل فخر ہے کہ ہمالیہ جیسے بلند پہاڑ جس کی چوٹیاں آسمانوں کو چھوتی ہیں، وہ ہمارے محافظ اور پاسبان کی طرح ایستادہ ہے، کھڑا رہنا جس کو بولتے ہیں، کہ وہ ہمارے لیے
مطلب یہ کہ اس میں انہوں نے پہاڑوں کی بات کی ہے جہاں وہ محافظ کی طرح، آپ دیکھیے نا، حسن تعلیل ہے اس شعر میں کہ شاعرانہ علت بیان کر دیا ہے کہ پہاڑ کی اپنی خوبصورتی ہے کہ وہ کھڑے رہنا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وطن کی حفاظت میں پہاڑ کھڑے ہیں۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، جن گلشن ہے جن کے دب سے رشک جناح ہمارا۔ گودی سے مراد وادی، کھیلتی ہیں مطلب بہہ رہی ہیں، گلشن کے معنی پھولوں کا باغ ہے نا، رشک جناح مطلب جنتوں کے لیے رشک کا باعث، مطلب ہزاروں ندی نالے وطن عزیز کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں گنگا ہے، کہیں جمنا ہے، کہیں سرسوتی ہے، ہر طرح کے ندی نالے بہہ رہے ہیں، جن کے سبب یہاں کی سرزمین شاداب رہتی ہے، ہری بھری رہتی ہے، اور لگتا ہے کہ بالکل جنت میں ہم ہیں، بالکل جنت سے تشبیہ دی ہے انہوں نے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ آب کا معنی ہوتا ہے پانی، رود گنگا دریائے گنگا ہے نا، اور ہندوؤں کا مقدس دریا بھی ہے یہ۔ کارواں اترنا مطلب کسی قافلے کا پڑاؤ اترنا۔ اس شعر میں شاعر دریائے گنگا کو مخاطب کر کے استفسار کرتے ہیں کہ کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب ہمارا قافلہ تیرے کنارے پر وارد ہوا تھا؟ مطلب جب ہندوستان میں مسلمان کا ظہور ہوا تھا آج سے کئی ہزار سال پہلے، واضح رہے کہ اقبال کے آباء و اجداد برہمن تھے اور ہزاروں سال قبل جنوبی ایشیا سے نقل وطن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، بیر میں دشمنی۔ اس شعر میں اقبال اپنے عہد کے مذہبی تعصبات کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب بھی آپس کی دشمنی نہیں سکھاتا بلکہ باہمی سلوک اور اتحاد کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے اور ہم سب ہندی ہیں، یعنی اس کے باشندے ہیں۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ یونان، مصر اور روم سے مراد یہ ہے کہ قدیم تہذیب، پرانے ملکوں کی پرانی تہذیبیں سب مٹ گئے، نام و نشاں سے مراد ہماری تہذیب۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی بڑی اور قدیم تہذیبیں جو یونان، مصر اور روم کا طرۂ امتیاز تھیں، وہ امتداد زمانہ سے بالآخر بٹ کر رہ گئی، مطلب ختم ہو گئی، جبکہ آج بھی ہر طرح کے تغیر انقلاب کے باوجود ہم ہندوستانیوں کے نام و نشان باقی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یعنی آخر ہم میں کوئی ایسی خصوصیت تو موجود ہے جس کی وجہ سے ہمیں زوال نصیب نہیں ہوا، جبکہ ہم لوگ صدیوں سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے لوگوں سے۔ اقبال اپنا محرم اپنا نہیں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو دور نہاں ہمارا۔ محرم مطلب واقف کار، دور نہاں، درد نہاں مطلب چھپا ہوا دکھ، تکلیف۔ اس نظم میں اقبال آخری شعر میں اپنا تخلص بھی اس میں استعمال کیا ہے اور داخلی کیفیت کو اشارتاً بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا کوئی محرم راز نہیں، نہ ہی اس در سے آگاہ ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ پوری نظم میں اقبال نے ہندوستان کی تعریف کی ہے، ہندوستان کے بارے میں بتایا ہے کہ ہندوستان عزیز ہمیں کیوں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقبال نے ایسے ملک کا خواب دیکھا تھا جہاں اسلامی مملکت کا قیام ہو اور اسلامی چیزیں نافذ ہوں، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لیکن خواب تو دیکھا تھا بہرحال، اور یہ نظم
ابتدائی دور کی نظموں میں شامل ہے، جس میں ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک شاعر کو یا ایک آدمی کو وطن سے محبت کرنی چاہیے، اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اختر شیرانی کے حوالے سے ملیں گے، ان کی سوانح پڑھیں گے، ان کی نظم وہ دیس سے آنے والے بتا اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔